مسلمہ کذاب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا، میرے ساتھ ایک معاہدہ کر لے، جب تک آپ حیات ظاہری میں ہیں آپ نبی ہیں، جب آپ کا وصال ہو جائے تو میں نبی، یا یہ معاہدہ کر لے کہ آدھے عرب کے آپ نبی اور آدھے عرب کا میں نبی، معاذ اللہ۔ اس کے خط پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں لکھا، میں تو اللہ کا رسول ہوں جبکہ تو کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خط میں کذاب لکھا تو فرمانے لگے، کون لے کے جائے گا یہ خط کذاب کے دربار میں؟ اب اس کے دربار میں جانا ہے، حالات بڑے خطرناک ہیں، اس کے آگے بھی بندے اور پیچھے بھی بندے، جان کا خطرہ بھی ہے۔ ایک صحابی تھے چابری فروش، سر پر ٹوکرا رکھ کر مدینے کی گلیوں میں کھجوریں بیچتے تھے، 11-12 بچوں کے باپ تھے، جسمانی طور پر بھی کمزور تھے، کھجور کھا رہے تھے، فٹافٹ اٹھے، ہاتھ کھڑا کر کے کہا، حضور کسی اور کی ڈیوٹی نہ لگائیے گا، میں جاؤں گا۔ جب یہ الفاظ جلد بازی میں کہے تو ان کے منہ سے کھجور کے ٹکڑے مجلس میں بیٹھے ہوئے صحابہ کے چہرے پر گرے۔ ایک صحابی کہنے لگے، اللہ کے بندے پہلے کھجور تو کھا لے، بڑی جلدی ہے تجھے بولنے کی۔ وہ مسکرائے اور کہنے لگے، اگر کھاتے کھاتے ڈیوٹی کسی اور کی لگ گئی تو کیا کروں گا، مجھے جلدی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نیزہ دیا، گھوڑا دیا اور فرمایا، ذرا ڈٹ کے جانا اس کذاب کے پاس۔ وہ صحابی عقیدت سے نظریں جھکا کر کہنے لگے، محبوب خدا آپ فکر ہی نہ کریں۔ صحابہ کہتے ہیں وہ ایسے نکلا جیسے کوئی جرنیل نکلتا ہے، اس کا انداز بدل گیا، طور طریقے ہی بدل گئے، وہ یوں گیا جیسے کوئی دلیر آدمی جاتا ہے۔ وہ صحابی مسلمہ کذاب کے دربار میں گئے، وہاں ایک شخص جو بعد میں مسلمان ہوا وہ بتلاتا ہے، وہ صحابی جن کا نام حضرت خبیب بن زید تھا، جب وہاں دربار میں پہنچے تو اپنا نیزہ زور سے دربار میں گاڑ دیا۔ مسلمہ زور سے کہتا ہے، کون ہو تم؟ آپ نے بھی ویسے ہی غراتے ہوئے فرمایا، تجھے چہرہ دیکھ کے پتہ نہیں چلا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر ہوں؟ ہمارے تو چہرے بتاتے ہیں کہ ہم نبی والے ہیں، تجھے پتہ نہیں چلا میں کون ہوں؟ مسلمہ کہنے لگا، کیسے آئے ہو؟ آپ نے بے نیازی سے فرمایا، یہ تیرے خط کا جواب لے کر آیا ہوں۔ بادشاہوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ خط خود نہیں پڑھتے تھے، ساتھ ایک بندہ کھڑا ہوتا تھا، وہ خط پڑھتا تھا۔ مسلمہ نے خط اس کو دیا کہ پڑھو۔ جب اس نے خط پڑھا تو اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ تو کذاب ہے۔ یہ جملہ وہاں موجود سب نے سن لیا، اکیلے میں ہوتا تو بات اور تھی۔ وہ آگ بگولا ہو گیا، آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی۔ سامنے حضرت خبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے۔ مسلمہ غصے سے تلوار لے کر اٹھا اور کہنے لگا، تیرے نبی نے مجھے کذاب کہا ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ حبیب بن زید مسکرا کے فرمانے لگے، خیال والی بات ہی کوئی نہیں، جسے میرا نبی کذاب کہے وہ ہوتا ہی کذاب ہے۔ تو 7 سمندروں کا پانی بھی بہا دے تو بھی تیرا جھوٹ نہیں دھل سکتا۔ مسلمہ غصے کی شدت سے کانپتے ہوئے کہنے لگا، تو پیچھے پلٹ کر دیکھ، سارے میرے سپاہی، سارے میرے پہرے دار، تلواریں، نیزے، خنجر، تیر سب تیرے پیچھے کھڑے میرے ماننے والے ہیں۔ حضرت حبیب بن زید فرمانے لگے، میرے 12 بچے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو دودھ پیتے ہیں، جنہوں نے ابھی چلنا بھی نہیں سیکھا۔ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر نکلا تو میں نے پلٹ کر اپنے بچے نہیں دیکھے، تو تیرے پہرے دار کیسے دیکھ لوں؟ جو جی میں آتا ہے کر، غلام محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے۔ مسلمہ نے زور سے تلوار ماری، بازو کٹ کر گر گیا، کہنے لگا، اب بول تیرا کیا خیال ہے؟ آپ فرمانے لگے، تو بڑا بے وقوف ہے، ہمیں آزماتا ہے، ہمیں تو بدر سے احد تک سب آزما چکے ہیں، تو ابھی بھی خیال پوچھتا ہے؟ میرا خیال وہی ہے جو میرے نبی نے فرمایا۔ مسلمہ نے پھر تلوار ماری، دوسرا ہاتھ کٹ گیا، کہنے لگا، میں تجھے قتل کر دوں گا، باز آ جا۔ آپ فرمانے لگے، تو بڑا نادان ہے، ان کو ڈراتا ہے جو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پہلی دعا ہی شہادت کی مانگتے ہیں، جو کرنا ہے کر لے۔ مسلمہ کذاب نے تلوار گردن پر رکھی اور کہنے لگا، میں تیری گردن کاٹ دوں گا۔ حضرت حبیب بن زید فرمانے لگے، کاٹتا کیوں نہیں؟ روایت کرنے والا فرماتا ہے، مسلمہ کے ہاتھ کانپتے تھے، تلوار چلائی، گردن کٹ گئی۔ ادھر مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا خبیب شہید ہو گیا ہے اور رب کریم نے اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں۔ بحوالہ اسد الغابہ ابن الاسیر۔